السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ فارسٹ آف پاکستان اینڈ اٹس امپورٹنس ہے۔ آج کے ہم لیکچر میں فارسٹ اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ فارسٹ کی ٹائپس کتنی ہیں اور اس کے ایریاز کون کون سے ہیں، اس کی اقسام اور علاقے کون کون سے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپرٹس 25% of an area must be covered with the forest. It is highly shameful for Pakistan that only 5% of the total area of Pakistan is covered by the forest. In Pakistan, forests are dominate in the northern mountain ranges of Pakistan. This is a map of Pakistan. Here in north of Pakistan, this is a north, this is a south, east and west. In the north of Pakistan, mountain ranges are divided into three parts. In northeast of Pakistan is a Karakoram range. In the center, in the north, Koh Himalaya is located, and in northwest of Pakistan, Koh Hindu Kush is located. These areas having high altitude, یہ جو تین ماؤنٹین کی رینجز ہیں بہت بلند و بالا علاقے پر ہیں. These areas having high altitudes, this area receive more rainfall comparatively to the other parts of the countries. Some areas remain covered with snow during cold seasons. یہاں پہ برف باری ہوتی ہے، بعض اوقات لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتے ہیں، سڑکیں جو ہوتی ہیں وہ برف سے ڈھک جاتی ہیں. تو this area due to heavy rainfall have a evergreen forest. Forest of here is highly valuable because this area produce good quality timbers. Here the size of timber is too much long, that is highly valuable for us. This area also promote the tourism industry in Pakistan. Not only the domestic tourists, not only families, but also the students of school, college and university, they also go in such areas. This area is highly a source of entertainment. تو یہ جو ایریا ہے اب یہاں پہ الحمدللہ سیکورٹی کا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، ہوٹل قائم ہے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ اچھی طرح ڈیولپ ہے. تو وی کین ارن اے ہیوج اماؤنٹس آف منی فرام سچ ایریاز. تو دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جن کی انکم کا سب سے مین جو ون آف دا بگیسٹ سورس آف انکم از فرام دیئر ٹورزم انڈسٹری. تو پاکستان بھی جو ہے وہ بہت سارا پیسہ جو ہے وہ کما سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے مین لیکچرز کی طرف کہ فارسٹ کی ٹائپس اور اس کے ایریاز کتنے ہیں. پاکستان میں جو فارسٹ ہیں وہ 4 ایریاز پر لوکیٹڈ ہیں. ایک نادرن ماؤنٹین رینجز جس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، کراکرم، ہمالیہ اور ہندو کش. دوسرا ہے فٹ ہلز، تیسرا کوئٹہ اینڈ کلات اور چوتھا پلین ایریاز ہے. اب ہم آتے ہیں جو فٹ ہلز ہیں. فٹ ہلز ہوتی کیا ہے؟ فٹ ہلز ہوتی ہیں جو پہاڑوں کے نیچے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ایریا جا رہا ہوتا ہے، ڈاؤن کی طرف وادیوں میں، اس کو ہم فٹ ہلز کہتے ہیں. اب یہ جو فٹ ہلز ہیں پاکستان میں، فٹ ہلز کا جو ایریا ہے اس میں پشاور ہے، مردان ہے، اس میں کوہاٹ ہے، اٹک، راول پنڈی اور جیلم. یہاں پہ جو کؤ، جانڈ، بیری، ملبری اور سیشم جیسے درخت جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں. تیسرا ایریا جہاں پاکستان میں کوئٹہ اور کلات کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں. دے ریسیو اے لٹل اماؤنٹ آف رین فال ڈیو ٹو لو رین فال. دیر آر تھونی بشز جو ہیں، کانٹے دار خاردار جو جھاڑیاں ہیں وہ ان علاقوں میں اگتی ہیں. چوتھا ہمارا علاقہ ہے پلین ایریاز. اب پلین ایریا جو ہے فٹ ہلز کو کراس کرنے کے بعد جو پلین ایریا ہے پاکستان میں وہ شروع ہوتا ہے، جس میں چھانگا مانگا ہے، چیچا وطنی ہے، اس میں خانے وال ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ ہے، اس میں بہاول نگر ہے، اس میں شور کوٹ ہے، بہاول پور ہے، اس میں یہ تونسا، سکھر، کوٹری اور گدو کا جو علاقہ ہے. یہاں جو درخت پائے جاتے ہیں ان میں بیری ہے، ان میں دریک ہے، شیشم ہے، جامن ہے،
اس میں ملبری جو ہے یہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارسٹ کی اوور آل امپورٹنس کیا ہے۔ سب سے پہلے فارسٹ جو ہے وہ انرجی ریسورسز کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پاکستان لیک ان انرجی ریسورسز، فارسٹ آر آلسو ٹو بی یوزڈ فار برننگ پرپز۔ اب پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے اس میں برننگ پرپز کے لیے لکڑی کو جلایا جاتا ہے۔ دے آلسو یوزڈ فار میکنگ دا برکس، مڈ اور گارے سے جو کچی اینٹ ہے اس کو پکانے کے لیے، ہیٹ دینے کے لیے ہم لکڑی کا استعمال جو ہے وہ میسو لیول پہ کرتے ہیں۔ فرنیچر جو ہے، فارسٹ آر آلسو ٹو بی یوزڈ فار میکنگ فرنیچر۔ گڈ کوالٹی ٹمبر از یوزڈ ایز اے را مٹیریل ان میکنگ دا فرنیچر۔ Pakistan is highly famous for making good quality, for making beautiful and attractive furniture throughout the world. Chiniot is highly famous market for making the furnitures. تیسرا، forest make the climate pleasant. جو they reduce the temperatures, they produce oxygen during the daytime, and during night they absorb the carbon dioxide. Forests are also a source of rainfalls. They increase the quantity of humidity in the air. جس طرح ہوا کے اندر نمی کی مقدار بڑھتی ہے، تو ہوا کے اندر جب نمی بڑھتی ہے تو یہ ہوائیں ٹھنڈی اور بھاری ہوتی ہیں۔ جب یہ رائز پہ جاتی ہیں، بلندی پہ جاتی ہیں، تو ان ہواؤں سے جو ہے کلاؤڈز فارم ہوتے ہیں اور جو بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں۔ We can say that forests are also a source of rainfall. ایک اور اہم جو ہے فارسٹ کا رول، وہ پروٹیکٹ دا سائلز۔ زمین کے اوپر جو ہیں فارسٹ، وہ زمین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ زمین کے اوپر جو کچڑ، گارا اور مڈ کی صورت میں مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، اس کو جو فارسٹ ہیں وہ جکڑے رکھتے ہیں۔ سینڈ اور سلٹ جو ہوتی ہے، یہ جو فٹ ہلز یا پہاڑوں کے اوپر گلیشیئرز جب میلٹ ہوتے ہیں، جب ان کا پانی نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو پہاڑوں کے اوپر یہ جو ٹریز ہیں، یہ جو لانگ ٹیپ روٹ گراسز ہے، یہ پانی کی سپیڈ کو ڈیکریز دا سپیڈ آف واٹرز، اس کو کنٹرول کرتے ہیں سپیڈ کو، اور اس کے اندر جو سینڈ ہے، اس کے اندر سلٹ ہے، اس کے اندر جو ڈسٹ ہے، کنکر ہے وغیرہ ہیں، اس کو وہ ریزسٹ کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارے جو لیکس اور ریورز ہیں، ان کے اندر واٹر کی سٹوریج کیپیسٹی جو ہے اس کو یہ بڑھاتے ہیں۔ اگر had these forests not been theirs، یہ this dust silt they directly go towards the lakes and rivers. In this way the water the storage capacity of lakes and rivers to be increased day by day. اس کے علاوہ یہ پانی کو نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں، ایک فلٹریشن کا کام بھی جو ہے یہ فارسٹ جو ہے کرتے ہیں پہاڑوں کے اوپر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی ہے، پاکستان کے لیے سب سے بڑا مین ایشو ہے۔ پاکستان کی لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے واٹر لاگنگ اور سیلینٹی کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے۔ جب پانی زمین کی سطح کے قریب پہنچتا ہے تو ہوتا یوں ہے کہ یہ زمین کے اوپر سفید نمکیات کی تاہ چھوڑ دیتا ہے، جس کو کلر کہتے ہیں، جس سے ہماری زمین جو ہے وہ ہر سال تباہ ہو رہی ہے۔ یہ زمین کے لیے ایک ایسی مرض ہے جیسے انسان کے لیے کینسر۔ تو واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی کو قابو میں رکھنے کے لیے پانی کا جو لیول ہے زمین میں وہ ڈاؤن کرنا ضروری ہے۔ کچھ ایسے پودے ہیں جو پانی کو جلدی سے سم ٹریز آلسو ٹو بی یوزڈ فار کوئکلی ابزرونگ دا واٹر فرام دا ارتھ۔ نیم آف دیز ٹریز آر، جو سمبل ہے، پاپولر ہے، سفیدہ ہے، یہ ایسے درخت ہیں جو پانی کو جلدی سے ابزرو کرتے ہیں، اور ہم واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹری کا مسئلہ حل کر کے اپنی زمین کو بچا سکتے ہیں۔ ہربز جو ہیں فارسٹ کے اندر، ہربز جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں جس سے ہم بہت ساری جو ہے وہ میڈیسن بناتے ہیں۔ تو فارسٹ آر آلسو اے ہوم فار برڈز اینڈ اینیملز۔ پاکستان کے ناردرن ایریا کی جو گرین بیلٹ ہے، یہ ٹوورڈز نارتھ رشیا اور سائبیریا سے لنک کرتی ہے، اور اس گرین بیلٹ سے بہت سارے برڈز اور اینیمل جو ہیں وہ پاکستان میں مائیگریٹ ہو کر آتے ہیں۔ رشیا اور سائبیریا کے اندر جب موسم ایکسٹریم ہوتا ہے تو وہاں سردی کی شدت زیادہ ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ برڈز اور اینیمل جو ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں۔ فارسٹ آر آلسو اے سورس فار فروٹس اینڈ ہنی۔ فروٹس اور ہنی جو ہے یہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ
ہمارے ہاں فارسٹ کا جو ایشو ہے مین وہ کیا ہے؟ ایشو از دیٹ دیر از اے لیک آف اویئرنیس among those people who are uneducated, among those people who are illiterate. They are not aware about the fruitful results of the forest. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو they should be aware، ان کو ہم جا کے باخبر کریں. ایک مین ایشو جو ہے there is a timber mafia. This is an organized group. وہ ایک آرگنائز گروپ ہے ٹمبر مافیا. یہ درختوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ڈاکو. ان کو ہمیں جو ہے ڈیل کرنا ہوگا. گورنمنٹ شوڈ ڈیل ود دیم ود این آئرن ہینڈس. دے مسٹ بی پٹ بیہائنڈ دا بارس. پھر ہم اس مسئلے کو سولو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے سلوشن کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ گورنمنٹ شوڈ میک این آرگنائزیشن وچ مسٹ ہیو این اتھارٹی ٹو امپلیمنٹ دا لاز. فارسٹ لاز مسٹ بی امپلیمنٹ at each and every stage. The timber mafia, they should be put behind the bars. پھر جو اوور گریزنگ کا مسئلہ ہے، گلہ بانی کی جو اوور گریزنگ ہوتی ہے اس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے. اوور گریزنگ مسٹ بی بائی میکنگ بلاک گریزنگ سسٹم. بلاک گریزنگ سسٹم میں ہم اگر 4 بلاک بنا لیں، ہر بلاک کو 3 ماہ کے لیے ہم چھوڑ دیں، اور 1 سال کے بعد پہلے بلاک کی باری، پھر 3 ماہ کے بعد دوسرے کی، پھر 3 ماہ کے بعد تیسرے کی، اور پھر اینڈ پہ 3 ماہ کے لیے آخری چوتھے بلاک کی باری. جب چوتھے بلاک سے گریزنگ ہو جائے گی تو پہلا بلاک پھر گریزنگ کے لیے. اس طرح ہم اپنے گلہ بانی کے شعبے کو بھی جو ہے وہ قائم رکھ سکتے ہیں، اور ہمارے جو فارسٹ ہیں ان کو بھی نقصان نہیں ہوتا. اب اس کا کنکلوژن جو ہے یہ ہے کہ آرمی بینیفیٹڈ جو ہے، ہماری آرمی وہ فارسٹ سے بہت زیادہ بینیفیٹڈ ہے. ان ناردرن ایریاز جو ہماری آرمی ہے، دے ہائڈ دیم سیلوز ان دا ڈینس فارسٹ اینڈ واچنگ دا موومنٹ آف دا اینمی. وی ہیو آلویز بین اے گریٹ ٹینشن فرام دا انڈیا سنس کریشن آف پاکستان. تو ٹریز آف سچ ایریاز پلیڈ این important role in strategic and defense. Trees are also lungs of nature. They produce oxygens. ایک اور ہے کہ جو ٹریز ہیں they control the global warmings. اب یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ریسنٹلی جو یو این کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اس کے 8 ممبر ہیں، اور پاکستان کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے اس ممبرز میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے لیول پہ ٹریز اور پلانٹیشن کی کمپین کو بڑھائیں. گورنمنٹ ہیز established nurseries in big cities of Pakistan since decades. Trees, fast growing trees are available at nominal rate. تو لیٹس اس کمپین کا ہم حصہ بنیں، اس کمپین کو بڑھائیں. اس کے بڑے فروٹفل ریزلٹس ہیں. ہم گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کریں گے، پولوشن فری ہوں گے، اور پاکستان کی جو ورتھ ہے وہ زیادہ بڑھے گی. اوکے، اللہ حافظ.